अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज हसन निसार जो बहुत ही सीनियर तजिया निगार हैं, आज जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान का सैटेलाइट जो है वो चाँद पे जा रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या तजिया देंगे? तो हसन निसार ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चित्रोल इस हुकूमत की। उन्होंने ये कहा कि क्या हमारा जो सैटेलाइट है वो चाँद पे जाके पाकिस्तान की करप्शन दिखाएगा? पाकिस्तान के ऊपर जो हालात इस वक़्त चल रहे हैं, ये दिखाएगा? क्या पाकिस्तान के साथ जो किसानों के साथ किया गया है, ये कुछ दिखाने के लिए चाँद पे जा रहे हैं? बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने छिछोल की है, ये वीडियो आप पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। हज़रत साहब, ये तो स्टार्टर था, पर असल बड़ी खबर की तरफ अब आते हैं। तारीख रकम हो गई है। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो गया है। पाकिस्तान चांद पर सैटेलाइट भेजने वाला छठा मुल्क बन गया। IQ कमर का डिज़ाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी, कहा कौम को फ़ख्र है, पाक चीन दोस्ती खलाओं तक पहुँच गई। आपने हमेशा साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। खलाओं को तस्खीर करने का देरीना ख्वाब पूरा होने पर यकीनन आप भी खुश होंगे हसन साहब। मैं खुश खच नहीं होता, मैं को बेवकूफ़ नहीं हूँ। जब ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे थे, एटमी ताकत बन गए, तो मैंने लगातार लिखा होश करो, पाकिस्तान बनने से कई साल पहले वो इस्तेमाल हो चुका और उससे बहुत पहले बन चुका था। तुमने एक चीज़ बना ली। अच्छा, इस पे एक बहुत तारीखी वाक़या सुनो। मेरे वो दोस्त बहुत करीबी डॉक्टर मुजाहिद कामरान, वो दो दफ़ा वाइस चांसलर रहे हैं इसके पंजाब यूनिवर्सिटी के। मैं सिंडिकेट का मेंबर था। उन्होंने घर में वो खाने वाने पे इकट्ठे हुए, मैं अंदर हुआ बैठा, सामने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। मैं आई फेल्ट स्लाइटली एम्बैरेस्ड कि यार मैं कहता हूँ क्या, और मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की वो पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट नहीं, उनका अरेंजमेंट था। तस्वीर में वो कैमरा लेके गया था, वो पड़ी है। उन्होंने मुझे कहा कि हसन साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, यू आर द फर्स्ट मैन इन दिस कंट्री जिसने ये बात की और 100% सही की है। हमारा कमाल सिर्फ इतना है कि हमने बदतरीन और नामसाद तरीन हालात में एटम बम बनाया। बाकी जो बात आपने की है वो तो हकायक है। ये लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। वो उधर फुदक रहे हैं। ओ भाई, हिरोशिमा नागासाकी, एक बम का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैट मैन, ढेर लगे पड़े हैं हाइड्रोजन बम। लेकिन नहीं, ये कौम को अच्छा। अब ये जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मुझे बचपन में एक शेर याद आया। वो हमारे यहाँ डिबेट्स, उर्दू डिबेटिंग में ना वो बहुत इस्तेमाल होता था। शेर सुनो, पता नहीं कितने सालों बाद याद आया। बेहतर है महो महर पे ढालो न कमंदें, इंसान की खबर लो कि जो दम तोड़ रहा है। एक तरजीहात की तमीज़ नहीं है, रांझे राजी करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों की दुम में नंदे कसते हैं। और बात सुनो, चौधरी जब जाता है तो उसके साथ कोई कमी, कोई मुंशी वगैरह होता है। चौधरी चाहे 4 घर छोड़ के जाए। अब चाइना देखो, बात सुनो, 1 अक्टूबर 1949 आज़ाद हुआ। चाइना पाकिस्तान से 774 दिन बाद आज़ाद हुआ। चांद चूंद छोड़ो, ये रजे दियाँ गल्लां ने। चाइना मतलब सुपर पावर के साथ अब नेक टू नेक जा रहा है। वो तो करे इस तरह के नखरे। एक सोनी तो सुती उठी थे, चेचक दी मारी, भुख दी मारी। मैं पहले अपने जमीनी हालात ठीक करो। बात सुनो, इस सोनी धरती पे के चांद को ग्रहण लगा हुआ है। चाइनीज तो वहां जाके अपनी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नजारा करेंगे। तुम यहां किसानों का एहतजाज देखोगे, नान भाइयों के धरने देखोगे, गिरफ्तारियां देखोगे, पुलिस की वर्दियां देखोगे, रिश्वत देखोगे, अरबों खरबों जो खाया गया गंदम की इंपोर्ट में वो देखोगे। ये लोगों को झुनझुने और खिलौने देने वाली बात है। एटम बॉम्ब वाज आवर रिक्वायरमेंट। एक इतना होस्टाइल पड़ोसी होने के नाते, लेकिन उस पर भी मैंने कहा ना, हमारा लिखने पढ़ने वालों का और ख़ास तौर पे सियासतदानों का काम है लोगों को एजुकेट करना
یہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جیسے پہلی باری تسی بنایا ہے ایٹم بم, ایویں ہی. اور لوگ کیسے ہیں یہاں, ایک کو پاگل آیا تھا فراڈیا چند سال پہلے, سارا پاکستان جانتا ہے, میں پانی سے کار چلا رہا ہوں, وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی بے وقوف بن گئے, ان کے ساتھ بڑے وہ پروگرام کرنے شروع کر دیے. یار ہم عقلی طور پہ بہت مطلب چھوڑو, اب نان بھائیوں کی گرفتاریاں دیکھیں گے جہاں پہ, چوریاں ڈاکے دیکھیں گے, بے روزگار نشے کرتے ہوئے بچے یہ دیکھنے جائیں گے جہاں پہ. او بھائی واری واری ہالی ہالی ہمیں جینیس بھی ہو, انہیں پہلے اسکول جانا ہوں ہے, ڈائریکٹ کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا. اپنی ترجیحات درست کرو. لیکن یہ دیہڑی دار سے لوگ ہیں, گندم سکینڈل بے کچھ ہی کرنا ہوں انہوں نے. ٹھیک ہے حسن صاحب, اب کچھ بات گندم سکینڈل کے حوالے سے کر لیتے ہیں. اخباری خبر کے مطابق نون لیگ کے قائد نواز شریف نے گندم سکینڈل میں وزیر اعظم شہباز شریف کو طلب کر لیا ہے. امکان ہے پیر کو وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف کو رپورٹ پیش کریں گے. نواز شریف نے کہا گندم کا بحران پیدا کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. کیا تبصرہ کریں گے؟ تو نہیں چھوڑا جائے گا تو کیا کیا جائے گا بتائیں. کھرا کہیں اور ہی پہنچ گیا پھر کیا ہوگا, اور پھر کس کیپیسٹی میں. ابھی تو وہ دوبارہ صدر بھی نہیں بنے مسلم لیگ کے. یہ جو بات ہے نا کہ یہ سارا ایک ہی خاندان ہے, کچھ بھی نہیں. یہ دس کنٹری از بینگ ٹریٹڈ ایز اے فیملی افیئر. اس کے بھیانک نتائج آ رہے ہیں, لیکن اس کے آ چکے ہیں, بات سمجھ میں نہیں آتی. طلبت جو کوئی بھی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان دا وزیر اعظم ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. فضول بات ہے, ایک ٹوپی ڈرامہ ہے کہ جا ان کو چھوڑیں گے نہیں. اچھا نہیں چھوڑو گے, میں دیکھتا ہوں نہیں چھوڑتے. یہ سادہ کام نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کی خباستوں کا نتیجہ. دیکھو دیر آر سو مینی ادر کراپس جو زیادہ قیمتی ہیں, ان کا کبھی سکینڈل نہیں آتا. یہ گندم کا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں گورنمنٹ ہر چیز گل سڑ گئی, برباد ہو گئی, ہر جگہ بوتھا اٹھا کے پہنچ جاتے ہیں, سنبھالا ان سے جاتا کچھ نہیں. مجھے بتاؤ باقی جو کراپس ہیں بے شمار اس ملک میں, کبھی ان کا رولا سنا؟ گندم کا رولا سنتے ہیں, کہنے کو زرعی ملک. حسن صاحب دوسری طرف ندیم افضل چند نے ایک ٹی وی انٹرویو میں گندم سکینڈل کو تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل قرار دیتے ہوئے کہا کہ حصہ دیے بغیر تقریباً 1700 ارب روپے کا ٹیکہ کسی کو کون لگانے دیتا ہے. یعنی وہ حصہ نہ دے اور ٹیکہ لگنے دے, ورنہ ابھی تک حبیب جالب کی نظمیں پڑھنے والے انقلابی سامنے آ چکے ہوتے. چند صاحب کا اشارہ کس طرف ہے؟ سبحان اللہ. اے چاند پہ نہ جاؤ, چاند کی سن لو. تھوڑا تھوڑا چند دیکھے آپ, بہتا رہ گیا کٹاں دے اولے. اے چند دی سن لو, اس پہ غور کرو. 1700 ارب کا ٹیکہ کون لگانے دیتا ہے؟ ایک اللہ کاکڑ تو نہیں کہیں کر گیا ہونا, دور تک جائے گی. میں نے پچھلے میں ہنٹ دیا تھا کہ کھرا پتہ نہیں کہاں تک چلا جائے. سمجھ آئی بات؟ اچھا میں اشارہ میری طرف تو ہو نہیں سکتا, میں تو نہیں حبیب جالب دیاں نظم. بہرحال کاکڑ لیں کڑک کے کٹ دیتے, بھائی مزہ آ گیا. اسے کہتے ہیں سیاست, اسے کہتے ہیں جمہوریت, اسے کہتے ہیں جمہوریہ, اسے کہتے ہیں پاکستان. پہنچاؤ اس کو, ایک ہفتہ نہیں لگتا. لٹکائیں. ایک قتل کا کیس اسلام آباد میں چل رہا ہے, چونکہ انفلوئنشل فیملی ہے. ایک لاہور میں چل رہا ہے, وہ خاندان ہی پورا کھا گیا وہ لونڈا. کدھر ہے؟ آہستہ آہستہ اس کو نا فیڈ آؤٹ ہونے دے رہے ہیں کہ جب لوگ بھول بھال جائیں گے, اس ویلے چپ کر کے VVIP چور ڈکیت قاتل نکل جائیں گے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں صاحب. سابق وزیر KP کے سردار مہتاب عباسی نے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ گزشتہ انتخابات سے نون لیگ چھوڑ چکا ہوں. سیاسی فیصلے جب چند افراد کرے تو پھر سیاسی پارٹی نہیں رہتی, لمیٹڈ کمپنی بن جاتی ہے. نواز شریف کے سابق سیکرٹری اور سایہ سمجھے جانے والے آصف کرمانی نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ میں 3rd جنریشن مسلم لیگی ہوں, اگر مجھے کوئی شوکاز نوٹس دے تو میں پھاڑ دوں گا. پھاڑ کے تو کی کریں گا بھائی, پھاڑ دیں گا, رول بنا کے کی کریں گا تم؟ اگر تو کیانی صاحب
نے کہیں یہ سنا پڑھا لکھا ہو، اگر نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ لڑائی کے بعد یاد آنے والی چپیڑیں اور تھپڑ اور مکے اپنے منہ پہ مارا کرتے ہیں. جینون مسلم لیگی ہوتے ہوئے آئی نو یہ تھرڈ جنریشن ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ مسلم لیگی ہے. تم نے تو نواز لیگ جوائن کی. مسلم لیگ تو اہم ہی ہے کہ لاوارس پنڈ دے منڈے نہیں جین دندے جی، میں تو بڑی چنگی ہیں. تو مسلم لیگ تو بڑی اچھی ہے، پنڈ دے منڈے نہیں جین دندے. ان کا کیا تعلق ہے مسلم لیگ کے ساتھ؟ اٹ پریکٹیکلی ڈائڈ ود قائد اعظم محمد علی جناح. تم تو نون لیگ جوائن کی تھی ہے، مسلم لیگ نہیں. تین جنریشن پھاڑ دوں گا شوکاز. اچھا بھائی، شوکاز وصولنے والے پوزیشن میں نے آپ کو ڈالا تھا کیا نہیں صاحب؟ فضول بات ہے. کون سی مسلم لیگ؟ اس ملک میں کوئی مسلم لیگ نہیں ہے، تھی بھی نہیں. It died with قائد اعظم محمد علی جناح. باقی ڈکوسلا فیڈ آؤٹ ہو تو ختم کب کا. جیڑا چپڑ کناتی ہے اٹھتا ہے وہ بچ کو نون کاف جیم لا کے تے اپنی جو جیدہ بھی دل کیتا انہیں بھی لا لیا نال مسلم لیگ زیڈ تے فلانا. وہ تو زیڈ کب کا ہو چکا ہے. تو ناظرین اکرام، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور حسن نثار کی بات سنی کہ حسن نثار نے بتایا کہ اس حکومت نے 1700 ارب روپے کا ٹیکہ جو عوام کو لگایا ہے کتنا بڑا نقصان ہے. اور انہوں نے کہا کہ اب وہ پی ٹی آئی پہ بھی تو نہیں ڈال سکتے. کس طرح ڈالیں گے، کیونکہ یہ جو کرپشن تھی یہ انہوں نے ہی کی ہے. اور اس میں کاکڑ صاحب نے بڑے ان کے کڑاکے نکال دیے. انہوں نے کہا کہ ان کے کڑاکے نکال دیے ہیں. اب وہ پھنس چکے ہیں. کاکڑ کو لے کے آنے والے بھی یہی لوگ تھے اور جن کے ساتھ بات ہوئی ہے وہ بھی یہی لوگ تھے. تو اب وہ بری طرح پھنس گئے ہیں. دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. کیا اس کا وزیر اعظم صاحب اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے، اور اس کا کوئی ہمیں جو اس کا اتنا بڑا لاس کیا گیا اس کی انکوائری بٹھائی جائے گی؟ تو یہ تو آنے والا وقت دیکھے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.